لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها في جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، میرے عزیزوں، حاضرین جمعہ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام دوست احباب، میں نے اس جمعہ میں ارادہ کیا ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آپ سب کے سامنے آ جائے تو اچھا مناسب سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے روزہ کی فضیلت اور روزہ دار کے لیے جو خوشیاں ہیں اس کو بیان کیا تھا، اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں اس جمعہ آپ کے سامنے زکوٰۃ اور اللہ نے جو یہ فرض کی ہے اپنے بندوں پر، اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے بیان کیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألیم۔ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ترجمہ آیت کی سنیں، پھر اس کے بعد بات آگے ہوگی کہ جو لوگ سونا چاندی کو، خزانہ کو جمع کیے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب ألیم، اے میرے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری دولاری پیغمبر، آپ ان کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کیا چیز کہ جو تم مال جمع کر رہے ہو یہ سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یہ سونا چاندی مال و دولت کو تم صندوق میں بند کر کے رکھتے تھے اور تجوری میں بند کر کے رکھتے تھے، اور بالخصوص ہماری مائیں اور بہنیں جو زیورات ہے اس کو سنبھال کے رکھتی ہے اور استعمال میں لاتی ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ کیا اللہ نے وعید بیان کی ہے۔ یہ سونا چاندی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور اس سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اور اس کے پہلو کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا
ما كنتم تكنزون، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، اور جب تم اس کے مزہ اور جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ عام سی بات ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے مسلمان بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں تذکرہ کیے دے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، زکوٰۃ اللہ کی اہم عبادت ہے۔ قرآن میں 4 بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے یہاں 3 باتوں کا ذکر کیے ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، مال کو خرچ اللہ کے راستے میں نہیں کرتا ہے، تو ان کو 3 جگہوں پر داغا جائے گا، اس مال کو دبایا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کے جسم پیشانی کو داغا جائے گا۔ کیوں پیشانی کا ذکر کیا؟ کوئی محتاج بندہ، کوئی غریب بندہ کسی صاحب ثروت کے پاس، امیر لوگ کے پاس آتا ہے تو پیشانی میں بل آ جاتا ہے، ناگواری محسوس کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ اس مال کے ذریعے سے تباہ کر کے ان کو سزا دی جائے گی۔ دوسری بات، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ وہ اگنور کرتا ہے، وہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ گھوم جاتا ہے، پھر جاتا ہے، تو اس وجہ سے مال کو تباہ کر کے اس کے پہلو کو، پشت کو داغا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ وعید اور عذاب اللہ نے سورہ توبہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کی جانب سے، جو زیور ہم استعمال کر رہے ہیں، سونا چاندی زیور کی شکل میں ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی ہاں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں کہ دیکھیے، زکوٰۃ اس بنیاد پر واجب ہوگی کہ آپ نے سنا ہوگا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھی، تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس آپ ہی کے روپے سے میں بچہ پوجا کر یہ بھی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتے ہو؟ تو کہتی ہے نہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر تم کو جہنم کی آگ اور سونا ہے بھی، تم سونا پہنی بھی ہو، تو اس کو جہنم کی آگ کے انگارے کی انگوٹھی اگر تجھے پہننا گوارا ہے تو تم زکوٰۃ مت نکالو۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی کہ کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کیا کہتے ہیں؟ 4 چیزوں پر ہے اموال زکوٰۃ۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، مال تجارت اور نقدی مال۔ اور اس کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ۔ کسی کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس چاندی 52.5 تولہ ہے، تو یاد رکھیے گا، یہ نصاب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ کسی کے پاس، کسی خواتین کے پاس، خاتون کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن 1 تولہ کسی کے پاس سونا ہے اور اس کے ساتھ میں چاندی بھی ہے 1-2-3 تولہ، اور اسی طریقے سے نقدی مال ہے، تو یاد رکھیے گا یہ تینوں کو ملائیں گے۔ کیا کریں گے؟ تینوں کو
ملائیں گے، یہ کہہ کر کے چھٹی نہیں کر سکتے آپ کہ 7.5 تولہ جو ہے ہمارے پاس سونے نہیں ہے تو گائے کو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، کوئی یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن کسی کے پاس زکوٰۃ کہ روپیہ 1000 یا 2000 ہے اور اس کے ساتھ میں 1-2 تولے کیا ہے سونے ہیں یا چاندی ہے، تو تینوں کو ملائیں گے، اگر وہ چاندی کے جو نصاب ہے اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی، شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے اصول اور فروع ہے ایک مسئلہ، اصول ہے باپ دادا پردادا اوپر تک، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے فروع میں کون ہے، نانا نانی وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ اگر زکوٰۃ بہن کو دے رہے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ کیا ہے صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہے، محتاج ہے، غریب ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کچھ لوگوں کو ذکر کیا ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور کن کو نہیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے محتاج غریب ہے اور وہ بندہ کسی سے سوال نہیں کرتا بلکہ وہ چھپے پھرے رہتا ہے اور اس کو شرم محسوس ہوتی ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، تو اس کو ڈھونڈ کر کے زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیے گا، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاکی اور صفائی، یا پاکی اور صفائی، بڑھوتری اور برکت کے آتے ہیں کہ جو مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورا مال میرے راہ میں خرچ کرو، نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ 2.5% 40واں حصہ میرے راہ میں قربان کرو، میرے محتاج بندوں پر کیا کرو، صرف کرو، خرچ کر دو۔ میرے عزیزوں 40واں حصہ کیا ہے؟ کسی کے پاس 40,000 روپیہ ہے تو 40,000 میں سے 1,000 روپیہ زکوٰۃ کی نکلنا ہے، زکوٰۃ کی یہ روپیہ آپ کو نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 80,000 ہے تو 2,000، کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو میرے عزیزوں 2,500 روپے زکوٰۃ کی نکلتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ کے راہ میں اس روپیہ کو خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، آج بخل اتنا ہے، کنجوسی اتنا ہے، اور کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا مکھی چوس، مکھی چوس کیا، چائے میں اگر مکھی گر جائے اس کو بھی چوس کر کے پھینکتا ہے۔ وہ روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہیے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ ناقابل فراموش سچے واقعات کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کا بھائی انتقال کر جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے قبر میں درود سلام اسی طریقے سے کلمے اور سورہ وغیرہ پڑھ کر کے دعا کرنے لگے تو آواز اندر سے آنے لگی، کیا ممکن نبی جب سوال کرنے لگے تو وہ کہتا ہے کہ انا صوم، میں روزہ رکھا کرتا تھا، انا مصلی، میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ وہ
چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا. یہ بندہ دیکھتا ہے، کہتا ہے ایسی آواز آ رہی ہے، ذرا قبر کھول کر کے میں دیکھوں کیا معاملہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائی کے گردن میں توق ہے اور وہ سرخ ہے، آگ سے لپٹے ہوئے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر کے اس کو نکالے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ جل جاتا ہے، اور اس کو بہت شدید دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بھاگے پھرتا ہے اور وہ روتا ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو آتا ہے وہ چلے جاتا ہے، دنیا کا نظام ہی ایسا ہے. بھائی آپ کا چلے گیا تو اس میں کیا غم کی بات ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں نے قبر میں یہ منظر دیکھا ہے. تو تمام لوگوں نے کہا کہ اچھا وجہ کیا ہے؟ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ نماز اور روزے کے پابند تھا. ہمارے کو جو بھائی ہیں وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے وہ معاملہ کیا کرتے تھے. لیکن ایک بات تھی، اس میں وہ دولت مند تھا، اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن وہ زکات نہیں ادا کیا کرتا تھا. یہی زکات کی جو روپیہ سونا چاندی ہے، اللہ نے اس کو توق کی شکل میں پہنا دیا ہے. ان کو یہ عذاب دی جا رہی ہے. دعا کر دیجئے یہ عذاب، یہ سزا ان سے ہٹا دیا جائے. میرے عزیزوں، ان واقعہ سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو، جو روپیہ، جو مال اور جو زکات کا روپیہ ہے، اگر اس کو رکھا جائے تو یاد رکھیں یہ عذاب علیم کو دعوت دینے کے لیے اور عذاب جہنم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ زکات دے کر کے آپ یہ احسان نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے ان پر خرچ کیا، اتنا دیا، نہیں، بلکہ آپ کے فائدہ ہے، آپ کے اوپر احسان کیا ہے زکات لینے والوں نے، کیونکہ آپ کو عذاب علیم سے بچانا چاہیے ہے. یاد رکھیے گا، آج کسی کو ایک دو تھیلے چاول یا آٹا کی دے دے تو اس کی نہ جانے کتنے سیلفیاں نکالتے ہیں اور فیس بک میں ڈالتا ہے. آدمی پہلے کے دور تھا کیا کہ یہ بات تھی نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج یہ بات ہے کہ نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیٹ میں ڈال، انٹرنیٹ میں ڈال. یہ بات آ رہی ہے. میرے عزیزوں، اس طریقے کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں، آپ اس بات کو سمجھیں. اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شروع میں الذین ينفقون کا یہ کہ جو پیسہ روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے ایمان والے ہونے کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینا ہے کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نیک بندہ ہے، صاحب استطاعت نصاب ہے، لیکن اس نے اس پیسہ کو روکے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کا انہوں نے اس کی زکات نکالی. میرے عزیزوں، آپ بھی ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم انگریز سہارنپور میں رہا کرتا تھا. تو اس کے بہت سارے جائیداد اور زمینیں تھی، فیکٹریاں تھی، تو اس میں مسلمان لوگوں کو کام کے لیے لگا کر کے رکھے تھے. یہ کبھی یہاں وہاں جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ حساب کر رہا تھا، فیکٹری میں آگ لگ گئی دوسری جگہ. تو آگ لگنے کی وجہ سے جو خدام ہے، خادم، وہ بھاگ کر کے آتا ہے اور اس غیر مسلم سے، کافر سے کیا کہتا ہے کہ دیکھو آگ لگ گئی ہے، اب چلیے وہاں جا کر کے کوئی نہ کوئی بچاؤ کا راستہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ میں نے مال کا حق ادا کر دیا ہے. میں نے مسلمان علماء سے سنا ہے کہ جس مال کی زکات ادا کی جاتی ہے وہ مال
اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ ہلاکت میں نہیں ڈال دیتا، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہوں۔ اور جب کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں آ کر کے تو ساری فیکٹریاں گھر جل گئے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ فیکٹری جو اس کا سامان تھا، پراپرٹیاں یا اسی طریقے سے جائیداد زمینیں تھی، وہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ایک کافر مشرک ہے، انگریز ہے، اس کا اعتقاد ہے کہ مال کی زکات نکال دی جائے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے، تو ہم مسلمانوں کو تو اور زیادہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہی آپ بیتی ایک کتاب، اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا، ان کا نام ہے فضل حق، ان کا تقیہ کا کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات میں اللہ کے فضل کہتے تھے وہ، اللہ کے فضل سے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شیخ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ کیا؟ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ یہ بات سن کر کے یہ ان کی جو شیخ ہے وہ مسکرائے، ارے تم کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو کہا نہیں، بات یہ ہے حضرت کہ میں نے رات میں سویا تو 3 4 5 چور آئے اور جو روپیہ میں صندوق میں رکھا کرتا تھا اور مدرسے کا بھی پیسہ اس میں، مسجد کا بھی پیسہ رکھا کرتا تھا، میں نے اس کی زکات نکال دی تھی اور 6 پیسے کا تالا اس میں لگایا ہوا تھا۔ پہلے کی بات ہے، 6 پیسے، کتنے؟ 6 پیسے کا تالا میں نے اس میں لگایا رکھا تھا۔ وہ چور آتا ہے، چاروں مل کر کے توڑ رہا ہے، نیند اٹھ رہا ہے۔ میں نے، میری نیند کھل گئی اور اٹھ کر کے میں نے کہا کہ بھائی وقت برباد مت کرو، میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کوشش کرتا رہا تالا توڑنے کے لیے، تالا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کہتا ہوں بھائی کیوں تم دماغ لگا رہے ہو، میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، تم مت پریشان ہو، چلے جاؤ۔ آخرکار تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، جب میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر بھی وہ چور لگے رہے صندوق پہ، لیکن اس سے کچھ کام بن نہیں پایا۔ وہ لگے ہوئے تھے، لیکن میں نماز فجر کے لیے مسجد کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں واپس ہوا تو دیکھا کہ وہ چور سب چلے گئے ہیں اور یہ جو تالا ہے، صندوق ہے، روپیہ ہے، چون کا تو سلامت ہے، چون کا تو سلامت ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جو مال کی زکات نکال دی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ، بیاج کو اللہ مٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات کو، زکات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، زکات کو بڑھا دیتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ مال میرا کم ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا مال کم نہیں ہو رہا بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے، کما کر کے دن بھر میں جا رہا ہے بہت سارے پیسے لے کر کے، اور برکت کیا چیز ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جا رہا ہے وہ دن میں پیسے کما کر، رات کے وقت ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور پستول دکھا کر کے کہتا ہے جو کچھ ہے نکال ورنہ تیرا کیا کہتے ملیا میٹ کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو وہ مال چھین لیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی یہ بے برکتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ بے برکتی ہے۔ اسی طریقے سے مال آپ کما رہے ہو، اس مال کی آپ زکات نہیں نکال رہے ہو، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر جانے کے بعد، پہنچنے کے بعد
بیوی بچے بیمار ہیں، پریشان ہیں، گاڑیاں خراب ہو گئی ہے، آپ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ ادھر کما رہے ہیں ادھر جا رہا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں ہمیشہ الجھن لگی رہے گی، آپ پریشان ہوگے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کر رہے ہو، اللہ کے راہ میں نہیں نکال رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ بات تجھے نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ کہتے ہیں عاقل، بالغ اور مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب نصاب ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عاقل ہے، سمجھدار ہے وہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ پاگل، دیوانہ، مجنون ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ماں باپ، جو دیوانہ بچہ ہے، مزاج کے اعتبار سے وہ صحیح ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد کچھ زمینیں خرید کر روپیہ وغیرہ جمع کر دیے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بچہ جو ان کے مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہی مال اگر ماں باپ کے ہاتھ میں سپرد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، بہت مال ہے، لیکن وہ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں، لیکن مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے تو وہ انہوں نے جو کفر میں زندگی گزاری ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں سے جو یہ کیا کہتے ہیں وقت گزار رہے ہیں، سال گزر جا رہا ہے، جتنا مال اس کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے جو محتاج بندے ہیں، غریب بندے ہیں، وہ اس کا حقدار ہے، آپ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس مہینہ میں آدمی بخل سے کام لیتے ہیں، جیب کو ٹٹولتے ہیں، دیگر کام میں بے تحاشا روپیہ ہے، لیکن جب مسجد کی بات آ جائے، جب اللہ کے گھر کے بات آ جائے یا مدرسوں کی بات آ جائے تو جیب میں سکوں کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، 1-2 روپیہ 5 روپیہ۔ میرے عزیزوں، یہ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، مسجد میں زکوٰۃ کی جو رقم ہے نہیں لگے گی، بلکہ آپ اشتراک الگ سے آپ نفلی صدقہ کے ذریعے سے، ہدیہ کے ذریعے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ ذخیرہ ہے، نیکی کی ایک شکل اختیار ہو۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ ماہ مبارک ہے، پورے سال میں کیا کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے گاؤں میں خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر حق بنتا ہے، یاد رکھیے گا قرآن کی ایک آیت کے بدلہ میں پوری دنیا کی دولت دے دی جائے، پھر بھی کیا کہتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائی، یا حافظ ہو یا کوئی بھی، وہ سوال نہیں کرتا کہ اس کو کتنا روپیہ دینا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، لیکن آپ کو آپ کے ذمہ یہ بات ہے، حق ہے کہ آپ حافظ کو مالا مال کرتے۔ کہیں کبھی وہ حافظ ہو، وہ کسی بھی مسجد کے امام ہو، مؤذن ہو، آپ اس مہینہ میں دریا دلی کا مظاہرہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد یہ بھی رکھیں کہ اپنے جو قریب کے مولوی صاحب ہیں نا، آپ کے گاؤں کے مولوی صاحب میں ہوں، لیکن میرے کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے جگہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ مجھ پہ نہیں لگے گی، لیکن جو ہدیہ ہے زیادہ حق ہے، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو دینا، ان کو دینا
مولوی صاحب کو دینا، آپ کے مولوی صاحب، وہ آندھی طوفان کچھ بھی ہو جائے، بارش ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی کتنا بھی معاملہ آ جائے، لیکن وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کو اس کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیے دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی جو بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ ہر اس چیز میں ہے جو کیا کہتے ہیں تجارت کی نیت سے کی جائے۔ کسی نے گاڑی خریدی، اس نے چاہا، نیت تھی اس وقت میں خریدوں گا تو اس کو اچھا نفع ملے تو بیچ دوں گا۔ کسی نے پلاٹ خریدی، زمین خریدی، اس نے یہ چاہا کہ مجھے اچھا نفع ملے گا اس کو بیچ دوں گا، تو یہ تجارت ہے، یہ تجارت کے اموال ہیں، چیزیں ہیں، اس کے نفع میں جو مال ہے، پیسہ، اس میں کیا کہتے ہیں 2.5% زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی نے زمین خریدی، اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس میں گھر بناؤں گا، کیا کروں گا، گھر بناؤں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ ہر اس چیز پر لازم ہو جائے گی جس کی آپ نے نیت یہ کی ہے کہ میں یہ خرید رہا ہوں، اچھا نفع ملے تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ اسی طریقے سے دکان کے سامان ہے یا بھینس وغیرہ پالتے ہیں کچھ لوگ، یا اسی طریقے سے فیکٹریاں ہیں، تو دکان کے جو سامان ہے یہ مال تجارت ہے، کیا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی مرغی پالتا ہے، فارم ہاؤس، مرغی فارم، تو مرغی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جب یہ اس سے جو انڈا ہے اس کو فروخت کیا جائے گا، جو اس سے روپیہ ملے گا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے لیکن مرغی کو وہ پال رکھا ہے اس بنیاد پر کہ میں اس کو بیچوں گا، خریدوں گا، یہ تجارت کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بھینس ہے، بھینس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے دودھ سے جو نفع ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ یہ بات سمجھیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت آپ کس سے لگا سکتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ کا روپیہ جو آپ اور سماج میں، معاشرہ میں امیر لوگ کر کے رکھتے ہیں، تو یہی مال کل قیامت میں کہیں گے انا مالوکا انا کنزوکا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھے جمع کر کے بالکل گن کر کے رکھا کرتا تھا، اور اس کو اژدہا کی شکل دی جائے گی، گنجا سانپ ہوگا، کوبرا سانپ ہوگا، اور اس کو ڈسے گا، وہ تڑپے گا اور وہ مدہوش ہو جائے گا، اور اس کو اسی طریقے سے عذاب سزا دی جائے گی، اور وہ کہے گا مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے، تاکہ نہیں میں تمہارا وہی مال ہوں جو تم جمع کر کے گن کر کے رکھا کرتے تھے، اللہ کے راہ میں تم نے خرچ نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیے دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کتنا دینا چاہیے، زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جائے گا، تو یاد رکھیے گا کل مال کا 40 حصہ لگائیں گے، 40واں حصہ، یعنی مثال سے سمجھیے کسی کے پاس 40,000 ہے تو 40,000 میں سے 1,000 زکوٰۃ میں نکالنی ہوگی۔ کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہے تو وہ 2,500 اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، مستحقین کو دیں گے۔ مستحق کون ہے؟ آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ میل کچل ہے، یعنی گویا کہ یہ
مال کی صفائی ہے تو آپ زکات اس کو دے جو کیا کہتے ہیں مستحق ہے. جسے چاہے آپ بولے تو نہیں دے سکتے. زکات کے بارے میں یہ بات آئی ہے آتو زکات، زکات ادا کرو. بلکہ زکات کو یہ نہیں کہا زکات پھیر کو بول کے نہیں کہا، ڈال کو بول کے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا زکات ادا کرو. تو زکات آپ دیکھیں سید کو زکات آپ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے زکات کے روپیات سے افطار پارٹی کراتے ہیں، بعض لوگ دعوت کراتے ہیں، تو اس سے بھی زکات ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ زکات میں یہ بات لازم ہے کہ مال کو حوالے کر دینا. کیا کر دینا؟ اس کو مالک بنا دینا، اس کے اختیار میں دے دینا، اس کے اختیار میں دے دینا. لیکن جو دسترخوان بچھاتے ہیں تو یہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا، جو کھلا رہا ہے اس کے اختیار میں رہتا ہے. وہ جسے چاہے کھلائے، آؤ بیٹھو کھا لو. لیکن اگر چاہے گا کہ میں لے جانے کے لیے چاہوں، وہ پیکٹ میں یہ کیا کہتے ہیں پنی وغیرہ میں اس کو لے کر کے جانا چاہے تو وہ لے جا نہیں سکتا. تو اس بنیاد پر مکمل اختیار نہیں پانے جانے کی وجہ سے زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں، یہ صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ایک باکس ڈبہ آپ نے بنایا ہے، اس میں زکات کے روپیے کا سامان آپ کیا کہتے ہیں پیک کر کے آپ کسی کو دے رہے ہیں تو زکات ادا ہو جائے گی. اس سے کیا ہو جائے گی؟ زکات ادا ہو جائے گی. لیکن یہ زکات کے روپیہ سے جو افطار پارٹی وغیرہ کراتے ہیں، اس میں بہت سارے صاحب حیثیت لوگ بھی آتے ہیں، مالدار لوگ بھی آتے ہیں. اس لیے ان کے اوپر اگر خرچ کیا جائے تو زکات ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سونے کا نصاب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، چاندی کا نصاب بیان کر دیا. لیکن سونا 2 تولے ہے، چاندی 1-2-3 تولے ہے، تو اس میں کیسا صاحب نصاب ہونے کے لیے بولے تو 7.5 تولہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہے نہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کے پاس نقدی روپیہ ہے، چاندی ہے، تو یاد رکھیے گا اب سونے کا نصاب کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اب تینوں کو ملانا ہے. کیا کرنا ہے؟ تینوں کو ملا کر کے آپ کیا کہتے ہیں جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، اس کی قیمت تک پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا زکات فرض ہو جائے گی، زکات اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر زیور کے ساتھ روپیہ بھی ہو، خاتون کے پاس زیور ہے 1-2-3 تولے، لیکن اس کے پاس 1-2 ہزار روپیہ ہے تو زکات دینے والی اما نہیں بچ سکتے. آپ کل قیامت میں آپ کو حساب دینا ہوگا. اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہے قبولیت طوبا کے سنہرے واقعہ. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خاتون تھی، اس کے پاس زیور بے شمار تھا، وہ پہنا کرتی تھی اور ہمیشہ کیا کہتے ہیں بند صبر کر کے رہتی تھی. لیکن وہ زکات نہیں نکالتی تھی. جب وہ انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے جو سونا چاندی کے بالی ہے نا زیور، اس کو چاہتا ہے کہ نکال دیا جائے. جب اس کو نکالتا ہے تو نکلتا ہی نہیں بلکہ چپک جاتا ہے. کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ گوشت کٹ کے آ رہا ہے. تو کسی نے مسئلہ پوچھا علماء سے کہ وجہ کیا ہے، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے. تو علماء دین نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں زکات ادا نہیں کی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا. اس کو اسی زیور کے ساتھ دفن کر جاتا ہے. کب کے آ جاتا ہے آدمی. میرے عزیزو، اس واقعہ سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ زکات نہ ادا کرنے والوں کا اتنا بڑا کیا کہتے ہیں عذاب ہے. اسی طریقے سے زکات بعض لوگ اٹکل سے دیتے ہیں، یوں ہی دے دیتے، اندازے سے دے دیتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں.
حساب لگا کر کے دیں گے. کتنا ہے آپ کے پاس, کتنی دولت ہے آپ کے پاس, کتنی زمینیں ہیں آپ کے پاس, کاروبار کی کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس, آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا روپیہ ہے, کتنی رقم ہے, آپ حساب لگا کر کے ایک ایک روپیہ اگر آپ زکات میں دیں گے تو حقیقت میں بظاہر آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے سر پر جو سامان ہے, دولت ہے, کم ہو رہا ہے, لیکن کم ہوتا نہیں میرے عزیزو, اضافہ ہوتا ہے. قرآن کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زکات کا روپیہ نکالا ہے, اس میں سے ایک روپیہ بھی مال طیب میں جو مال کی زکات ہم نکال دے رہے ہیں, زکات کا روپیہ اس میں باقی ہے 1-2 روپیہ, تو یاد رکھیے پورے مال کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے, تجارت کی نیت سے خرید کر ذاتی استعمال میں لانا. کسی نے کوئی چیز خریدی, گاڑی خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا, کاروبار کروں گا. کسی نے زمین خریدی کہ میں اس میں رہائش اختیار کروں گا. بعد میں اس کی نیت بدل جا رہی ہے کہ نہیں گاڑی کو بھائی بیچنا ہے کرنا, اب میں ہی رہتا ہوں اس میں. بعض لوگ کہتے ہیں گاڑی کائی کو بیچنا, نہیں اچھی ہے گاڑی میں ہی چلتا, تو اس پر زکات نہیں, اس پر زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے بہت سارے مسائل بیان کر دیے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے زکات کا, تو اس میں سے کتنا دینا ہے بھائی, 25 روپیہ. کسی کے پاس 100 ہے تو 2.5 روپیہ. میرے بھائی یاد رکھیے گا, اگر اللہ یہ کہہ دے کہ دیکھ اے بندہ پورے کی پورے 57 جو ہے 97% میرے راہ میں خرچ کر, 2.5% تو کھا لے, تو یہ بھی فرمانا اللہ کو غلط نہیں ہوتا, یہ بھی کہنا اللہ کو غلط نہیں ہوتا. لیکن اللہ کہہ رہے تجھے ضرورت ہے مال کی, تجھے ضرورت ہے اس کی, تم پورے رکھ لو, لیکن 2.5% میرے راہ میں خرچ کرو. لیکن اس میں بھی بندہ مکھی جوس بنے, بھوک کرے, کنجر سے کام لے اور وہ سکے تلاش کرے جیب میں, تو یاد رکھیے گا یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے, یہ مال اس کے لیے عذاب کی شکل اختیار کرے گی یا نہیں کرے گی, سزا اس کو ملے گی یا نہ ملے گی. میرے عزیزوں ضرور ملے گی. اس لیے میں آپ سب سے التجا درخواست کرتا ہوں کہ یہ زکات اہم رکن ہے. بنی الاسلام علی 5 اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام یعنی بنیادی چیز, اسلام کی جو شاخیں ہیں, بنیادیں ہیں, 5 ہے. کیا ہے بنیاد اسلام؟ سب سے پہلی بات کیا ہے, توحید کی گواہی دینا, اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے رسول ماننا, نماز قائم کرنا اور اس کے ساتھ میں زکات ادا کرنا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے, قرآن میں کئی جگہ جہاں اقیم الصلاۃ آیا ہے یعنی نماز پڑھو, تقریباً 83-84 جگہوں پر قرآن میں زکات کا لفظ آیا ہے. اس سے یہ بات سمجھ لیجیے, کیا سمجھ لیجیے کہ آپ اگر صاحب نصاب ہو, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, آپ صاحب حیثیت ثروت ہو, تو آپ کیا کریں, زکات نکالیں, مستحقین کو زکات دیجیے. زکات میں بظاہر آپ کو کمی محسوس ہوگی مال میں, لیکن اللہ اس میں بڑھاتا ہے, برکت پیدا کر دیتا ہے. بہت سارے